اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت للعالمین کالی کملی والے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان و تعریف اور عظمت کے متعلق چند باتیں سامنے آئی تھی. میرے بزرگوں، دنیا میں اگر کسی آدمی کا کوئی مقام و مرتبہ ہوتا ہے اور اس کی جان و پہچان ہوتی ہے
اس کی شان و شوکت ہوتی ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے جس آدمی کے پاس دنیا کی ڈگری ہوتی ہے اسے بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ ڈگریوں میں جو پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں انہیں قوم ڈاکٹر کا ٹائٹل دیتی ہے، اگرچہ کہ وہ چیک اپ نہیں کرتے، بیماروں کو ماترے اور انجیکشن نہیں دیتے، لیکن پڑھائی کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اونچی ڈگری کی ہے تو پڑھائی کے ڈاکٹر ان کو سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو ڈگری ہے یہ ڈگری بھی بہت اونچی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ڈگری کیسے اونچی ہے؟ اس لیے کہ فرمایا اسلام کے سب سے پہلے، اس امت کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ اور طلبہ اگر کوئی رہے تو یہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت تھی، یہی اسٹوڈنٹ تھے، یہی طلبہ تھے۔ اب بظاہر طلبہ کے لیے کلاس روم ہوتے ہیں، درسگاہ ہوتی ہے، پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پڑھنے کی جگہ ان کی کلاس روم، ان کی درسگاہ، فرمایا وہ اصحاب صفہ کا چبوترا جو آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، جو مسجد نبوی میں ماشاءاللہ ساری مسجد لیول پر ہے، لیکن جہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اس روزے کے بالکل بیک سائیڈ میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا حکومت عرب نے ایسے ہی اس کو باقی رکھا ہے۔ ایک بالش اونچائی پر وہ چبوترا ہے، وہاں بھی صفیں کھڑے ہوتی ہیں، وہی چبوترا ہے جو اس اسلام کے سب سے پہلے مہمان رسول طلبہ اور اسٹوڈنٹ نے بیٹھ کر دینی درسگاہ میں ماشاءاللہ علم حاصل کیا تھا۔ اللہ والوں کا، اہل اللہ کا، اولیاء اللہ کا تجربہ یہ بیان کرتا ہے، وہاں بیٹھ کر کوئی آدمی قرآن یاد کرنے کی نیت سے قرآن پڑھے تو قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس کرناٹک کی سرزمین کے ایک مولانا ابو بکر صاحب دامت برکاتہم بیجاپوری، فرمایا انہوں نے یہ کتاب ماشاءاللہ کئی صفحات کی وہاں بیٹھ کر پڑھی تھی، اللہ نے وہ کتاب ان کو یاد دلا دی۔ آج بھی ماشاءاللہ اس جگہ اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ کبھی عمرے کی توفیق ہو تو گیٹ جو ہے، گیٹ کا نام الگ الگ، گیٹ پر الگ الگ نام ہے، وہاں باب النساء لیڈیز گیٹ یا پھر باب بلال رضی اللہ عنہ، وہ گیٹ سے اس جگہ پر جائیں اور بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں کچھ دوستوں ذکر و اذکار کریں، کچھ نوافل پڑھیں، کچھ قرآن کی تلاوت کریں، کچھ درود پڑھیں، اور اس جگہ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم اس معزز و مقدس جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں اسلام کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ اور طلبہ بیٹھا کرتے تھے، اور دوستوں کپڑا پورا نہیں ہوتا تھا، کبھی ایک دوسرے کے آڑ میں بیٹھتے تھے، اور فرمایا ان کے مدرسے کا کوئی مستقل مطبخ نہیں تھا، کچن روم نہیں تھی، ڈائننگ ہال نہیں تھا، فرمایا اسی صفہ کے چبوترے پر کہیں سے کچھ ہدیے میں آ جاتا، کہیں سے کچھ صدقے میں آ جاتا، وہی ان کا کھانا ہو جاتا۔ اب پھر پڑھنے کے لیے دوستوں سلیبس کی ضرورت ہے، وہ حضرات صحابہ کا سلیبس، فرمایا دوستو اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید تھا، ان کی کتاب وہ قرآن مجید تھی۔ اب ماشاءاللہ کلاس روم ہو گئی، اسٹوڈنٹ ہو گئے، سلیبس جو ہے ان کے سامنے آ گیا، اب پڑھانے والے ٹیچر اور استاد کی ضرورت تھی، تو فرمایا ان حضرات صحابہ کے ٹیچر اور استاد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد و ٹیچر تھے۔ اور فرمایا دوستو کلاس کا کوئی ٹائم نہیں تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ جاتے تو فوراً آپ جو ہے ان حضرات صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ اب مدارس میں
یہ سب کچھ ہونے کے باوجود دوستو ایگزامس ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں۔ فرمایا ان حضرات صحابہ کا بھی امتحان ہوا، اور یہاں ہمارے مدارس میں امتحان لینے کے لیے باہر سے کسی استاد کو، باہر سے کسی ماہر قاری کو، ماہر استاد کو بلایا جاتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح حضرات صحابہ کا امتحان لینے والے کوئی انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے امتحان لیا۔ فرمایا سورہ حجرات میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، خود اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے حضرات صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے تقوی کا امتحان لیا۔ اب میرے بزرگوں دوستو آخری بات یہ ہے، جب ایگزام میں کوئی اچھا رزلٹ لیتا ہے وہ اگر نیشنل لیول پر ہو تو اسے اس طرح کا انعام دیا جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول پر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو اس طرح کا دوستو انہیں پرائزز اور انعامات دیے جاتے ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں کا، تقوی کا اللہ نے جب امتحان لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کا اعلان کیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایک جگہ یہ تو عمومی طور پر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا پرائز حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو جو ملا دوستو وہ اللہ کی رضا کا پروانہ ملا۔ کیسا اللہ کی رضا کا پروانہ، یہ کیسے بڑا انعام ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، فرمایا دوستو یہ سب سے بڑی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، اور بیان کر کر ایمان والوں کو قرآن یہ اعلان کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر یہ بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے دنیا میں بسنے والے ایمان والوں، تمہاری جگہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، گزرگاہ۔ جو آدمی مر جاتا ہے اسے کہتے ہیں پرانے لوگ تو گزر گئے بولتے ہیں، اور کوئی مر گئے بولتے ہیں، لیکن عام طور پر ماشاءاللہ فصاحت بلاغت کو استعمال کرے تو بولتی انتقال ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں سے منتقل ہو کر باپ کے نطفے میں، وہاں سے منتقل ہو کر ماں کے رحم میں، وہاں سے منتقل ہو کر دنیا میں، یہاں سے منتقل ہو کر قبر میں، اور وہاں سے منتقل ہو کر حشر میں، وہاں سے منتقل ہو کر دوستو جنت میں۔ یہ تو بدلنے کی جگہ، انتقال کی جگہ ہے، جگہ چینج کرنے کی، دنیا جگہ چینج کرنے کی جگہ ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد وہاں کے پھلوں کے بارے میں، وہاں کے پھولوں کے بارے میں، وہاں کے نہروں کے بارے میں، جنات تجری من تحتها الانہار، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پھر وہاں کے حوروں کے بارے میں، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، موتی کو جس طرح حفاظت سے رکھا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ موتیوں کی طرح ان حوروں کو بنایا ہے۔ فرمایا دوستو یہ سارے تذکرے یہاں رہتے ہوئے ہیں، جب آدمی جنت میں چلا جاتا ہے، جنتی بن جاتا ہے، جنت کی نعمتوں میں مست رہتا ہے، اور پھر اللہ وہاں پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز باقی ہے، حل من مزید، اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سارے جنتی مست ہو کر کہتے ہیں اللہ جو کچھ ہم دنیا میں سنتے تھے اور جس کے لیے عمل کرتے تھے، جزاء بما كانوا يعملون، اللہ وہ تو سب کچھ مل گیا، اب کس کی ضرورت؟ نہیں، اور بھی ایک چیز باقی ہے۔ سارے آپس میں ڈھونڈتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور کیا باقی ہے؟ علماء کو پوچھو، اپنے اماموں کو پوچھو، پھر اپنے علاقے والے اپنے اماموں اور علماء کے پیچھے جائیں گے اور پوچھیں گے حضرت جنت میں سب کچھ مل گیا، اب کس کی آخری ضرورت باقی ہے؟ سارے کہیں گے ایک نعمت باقی ہے۔ کیا نعمت؟ فرمایا اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار۔ فرمایا دوستو اب جنت
اور جنت کی نعمتیں بڑی نظر آ رہی تھی۔ جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا، خدا کی قسم جنت کی ساری نعمتیں ہیچ نظر آئے گی، جنت کی نعمتوں کی اب کوئی قدر معلوم نہیں ہوگی اللہ کے دیدار کے سامنے۔ تو رضوان من اللہ اکبر، یہ اپنی رضا کا، خوشنودی کا پروانہ میرے بزرگوں دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیا ہے۔ تو ان حضرات صحابہ کی عظمت، ان کا احترام دلوں میں میرے بزرگوں دوستو ہو بہو ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں جی اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان سے کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے گویا میرے سے محبت کی ہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس کسی نے صحابہ سے بغض کیا، صحابہ سے دشمنی کی، صحابہ پر انگلی اٹھایا، صحابہ کے بارے میں جی کم و بیش کہہ دیا، اللہ معاف فرمائے بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں کبھی کبھار جی نہ جانتے ہوئے گستاخی کر دیتے ہیں، فوراً توبہ کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقام اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کے بارے میں، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کے راستے میں جس گھوڑے پر سوار ہو کر گئے ہیں اس گھوڑے کے پاؤں میں جو مٹھی لگ گئی، جو دھول لگ گئی، جو بالو لگ گئی، فرمایا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کے اعمال اس گھوڑے کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوستو اللہ کا مقام و مرتبہ اللہ کو دینا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے۔ بعض لوگ اتنا غلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کر دیتے ہیں، اللہ کے برابر لے جا کر ٹھہرا دیتے ہیں جی۔ اور فرمایا صحابہ کا جو مقام مرتبہ ہے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ، قطب، ابدال، غوث سب مل کر ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا، صحابہ کے بارے میں دوستو اپنے عقیدے کو درست رکھنا، کسی بھی صحابی کے شان میں فرمایا انگلی اٹھانا دوستو اپنے ایمان کو قطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا صحابہ کی شان میں اگر ہم نے گستاخی کی۔ ایک ایک صحابی کا میرے بزرگوں دوستو جی عمل جی اس امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ غریبی میں دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے، غریبی میں، مالداری میں جمے رہے، صحت میں جمے رہے، بیماری میں جمے رہے، جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی چلی جاتی فرمایا دوستو ان پر فٹ ہوتی چلی جاتی۔ سورہ حجرات میں آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو اپنے نبی کے آواز کے سامنے بلند نہ کرو اور اونچی آواز سے بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی فطرتاً یہ آواز اونچی تھی، آواز بڑی تھی، آیت نازل ہوئی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جاؤں اور پھر میری زبان کھلے اور پھر میری زبان سے آواز بلند ہو جائے اور میرے اعمال کہیں برباد، تباہ اور برباد نہ ہو جائے۔ فرمایا جس کی وجہ سے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیے اور پھر کبھی اپنے چہرے کو پکڑ کر، کبھی اپنے سر کو پکڑ کر روتے، تیری آواز اتنی بڑی کیوں ہے کہ تو اب نبی کے سامنے نہیں جا سکتا۔ اور پھر میرے بزرگ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے صفات ہیں اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے ہیں۔ MBBS کیا مطلب؟ میں، یم کہ تو میں، بی کہ تو بیوی، اور ایک بھی بچے، یس بس
میں، میری بیوی، میرے بچے، بس، ایسا مزاج نہیں تھا حضرات صحابہ کا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے، کیا ہوا، کیا پریشانی ہے ان کو، بیمار ہیں، سفر میں گئے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ دوستو، یہ جو مسجد وار جماعتیں بیٹھ کر جو فکر کرتی ہیں، یہی مدنی کی، یہی ہے مدینہ منورہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمارا ایک ایک گھر کا ایک ایک فرد اس کا تعلق مسجد سے جڑے، اس کا تعلق دین کی محنتوں سے جڑے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی جا کر عیادت کرنا، کوئی پریشان حال ہے تو اس پریشان حال آدمی کو جا کر ساتھ دینا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سنت ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جا کر معلوم کرو کہ کیا ہوا ہے۔ گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا میں جو ہے زار و قطار رو رہے ہیں۔ پھر حضرت سعد نے پوچھا، ثابت کیا بات ہے، کیوں حضور کی مجلسوں میں تم غائب ہو، نظر نہیں آ رہے؟ کیا کہوں کیا کہوں کیا کروں سعد، میری آواز اونچی ہے۔ اور قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی، زار و قطار روتے ہوئے گئے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا تو آپ نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا، اور جیسے حضرت ثابت بن قیس آئے تو فرمایا، اس عمل کی وجہ سے تم جان بوجھ کر میرے سامنے آواز اب تک بلند نہیں کیے، اور بلند کرنے کا موقع نہیں آئے گا، وہ تو فطرت ہے، وہ تمہارا گلا ہی ایسا بڑا ہے، اس لیے اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حضرت ثابت بن قیس گھر میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، آتے آتے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا ثابت انت فی الجنہ، انت فی الجنہ، ثابت تو نے میرے سامنے آواز بلند کرنے سے اتنا ڈرا، اتنا رویا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی اور جنت والوں میں تجھے لکھ دیا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، صحابہ وہ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پر دل و جان سے فدا ہوا کرتے تھے۔ ہر موقع پر کبھی مال لگانے کا موقع آیا تو حضرات صحابہ نے فرمایا، دوستو اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ تبوک کا موقع آیا تو آپ نے کھلے عام اعلان فرمایا، سفر لمبا ہے اور سفر بڑا مشقت کا ہے، گرمی کا موسم ہے، صحابہ اپنے پاس جو ہے وہ لگاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا، فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، وہ آپ کی خدمت میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے مال کو یوں ہاتھوں سے اٹھا کر فرحت خوشی میں اس طرح اٹھا کر کہتے، اللہ یعمل بعدا، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تب بھی عثمان کے لیے جنت واجب ہے۔ ایسا جذبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، ایسے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے جذبات کو، سب کچھ دوستو فرمایا جو ہے فدا کر دیتے، سب کچھ جو ہے لٹانے پر تیار ہو جاتے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اپنی ضرورت کو لے کر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، گئے، گھر تک پہنچے، آواز دینا تھا، گھر سے آواز آ رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ چراغ کی یہ بتی اتنا اونچا کیوں کر دیا؟ ارے چراغ کا تیل زیادہ جل گیا، روشنی بتی کم کرتے اور روشنی جو ہے کم سے لگتی۔ اس طرح کی جو ہے بات سنے تو سوچے بھئی بیگم کو حضرت نہیں چھوڑ رہی، ذرا خالی بتی بڑھا دلی سو، تیل ذرا یوز زیادہ ہو گیا ہے، اس بات پر بیگم کو نہیں چھوڑ رہی، منجے کیا دیتے رہیں گے، واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس طرح بات ہوا۔ ارے اللہ کے بندے، جاؤ جا کر عثمان کو آواز دو، عثمان کے پاس تقاضا رکھو۔ گئے تو ماشاءاللہ پھر تقاضا رکھا اور اپنی بات، اپنی ضرورت رکھی تو جتنا یہ سوچ کر گئے تھے اس سے ڈبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے نواز دیا۔ وہ مال کو لے رہے ہیں اور کبھی مال کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے تھوڑی دیر پہلے آپ ہی اپنی بیوی کو اتنا ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، بتی زیادہ ہو گئی اس بات پر پکڑ رہے تھے، اور اب اتنا سب کچھ لٹا رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عجیب و غریب معاملہ فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے، وہاں اندر آخرت میں حساب کا معاملہ تھا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس بتی کے زیادہ کرنے پر، تیل کے زیادہ خرچ ہونے پر
تیل کے زیادہ خرچ ہونے پر مجھے حساب دینا پڑے گا، اور تجھے جتنا دوں دیتا چلاؤں، اس کا سب مجھے ثواب ملے گا۔ یہاں ثواب کا معاملہ ہے اور گھر کے اندر حساب کا معاملہ ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے میرے بزرگوں، دوستوں، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی دینی معاملہ آتا ہے، دینی غرض آتی ہے، خرچ کرنے پر فرمائے ہاتھ نہیں اٹھتا، یہ خود جو ہے غریب اور فقیر بن جاتا ہے۔ وہی جب دنیا کا معاملہ جس کا حساب دینا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، ایک ایک دن کا، ایک ایک رات کا، اپنی اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، وہاں دوستو امیر بن جاتا ہے، مالدار بن جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹے ایریے میں، ہے چھوٹے سے چھوٹے گھر میں، لیکن ماشاءاللہ اس کے بچوں کے لیے ویان آئے گی، ہائی فائی اسکول میں پڑھائے گا۔ کیوں؟ میرا بچہ کوئی یہ نہ کہے کہ گھر چھوٹا، محلہ چھوٹا، میرا بچہ بھی چھوٹی اسکول میں پڑھا، نہیں، وہاں تو مالدار بن جائے گا۔ وہیں دوستو مکتب کی فیس کا معاملہ آیا، توبہ اتنی کاندھی فیس رکھتی کہ حضرت ارے بھائی اسکول کو دیتے نا، وہ چھوڑو، دنیا تمہیں اسے کہ کوئی اتنا فیس رکھ دینی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ کا مزاج تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر نہ تو اپنے جانوں کو جان سمجھتے، نہ تو اپنے مالوں کو مال سمجھتے، نہ تو دوستو اپنی عزتوں کو عزت سمجھتے، اور فرمایا نہ تو اپنے عہدوں کو عہدہ سمجھتے، سب کچھ اللہ کے دین کی نسبت پر لگاتے، اور فرمایا دوستو ان کا مصداق ایک ہی چیز تھی، خیر الناس من ينفع الناس واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اللہ ان کے پاؤں کو زمین پر جما دیتے۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، ہم اپنی جاہ و جلال کی وجہ سے، اپنی نام و نمود کی وجہ سے، اپنے عہدوں کی وجہ سے فرمایا امت کو قربان کر دیتے ہیں، اور فرمایا اپنی ذاتی مفاد کے واسطے امت کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو ہونا یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو قربان کر کر امت کو نفع پہنچائے۔ یہ دوستو ایمانی مزاج ہے، یہ اسلامی مزاج ہے، یہ صحابہ کا مزاج ہے، یہ اولیاء اللہ کا مزاج ہے کہ اپنے اوپر سب کچھ برداشت کر لیتے، سامنے والوں کو نفع پہنچاتے۔ حضرت میر جان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی بڑی پریشان کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک وفد، ایک جماعت حضرت سے ملنے آئی، گھر پر دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً گھر سے بیگم آئے، پوچھے کیا حضرت ہے تمہارے؟ حضرت کی ایسی کی تیسی شروع ہو گئے، پوری جماعت بھاگ گئی۔ ارے ہمیں حضرت کے بارے میں کیا کیا سوچ کو ہے، حضرت کے بیگم دیکھے تو ایسا حضرت کے بارے میں بول رہی۔ فوراً دوستو واپس آ گئے، کہ واپس جائیں گے، نہیں حضرت کے آفس کہاں ہیں، حضرت کی خانقاہ کہاں ہیں، وہاں تو کم سے کم جائیں، اتنی دور سے ہی حضرت کا دیدار تو کر چلے جائیں۔ اور پھر گئے، ماشاءاللہ جا کر بیٹھے، حضرت کچھ بھی واضح و نصیحت نہیں کیے۔ اللہ والوں کا دوستو ایک اثر ہوتا ہے، وہ اثر ان پر پڑ رہا ہے، دلوں کی کیفیت بدل رہی ہے، عجیب سکون مل رہا ہے۔ پھر حضرت نے کہا حضرت آپ کو دیکھ کر یہ پتہ چل رہا ہے آپ کو اللہ نے بڑے اونچے مقام پر پہنچایا ہے، تو پھر آپ اتنے اونچے مقام پر ہیں، وہ بیچاری بازاری کو، منہ پھٹی کو کئی کو جھیل رہی۔ تو حضرت نے دو باتیں فرمائی، ایک بات تو یہ فرمایا کہ اللہ نے جو آج مجھے مقام مرتبے پر پہنچایا اس کی تکالیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے پہنچایا۔ دوسری بات اس سے بھی عجیب و غریب، اگر میں اسے طلاق دے کر بھگا دوں تو یہ پھر جا کر دوسرے کو نکاح کرے گی، دوسرے سے شادی کرے گی، دوسرے کو بھی تکلیف دے گی، بہتر ہے یہ کسی اور مسلمان کو جا کر ستانے سے بہتر ہے کہ مجھے ہی ستاتے رہے۔ فرمایا دوستو اپنے پر حالات برداشت کر لیتے، دوسروں کے نفع کا خیال کرتے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو بات ہٹ جائے گی، حضرات صحابہ کا مزاج تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہر اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اللہ کے راستے میں مال لگانے کے ذرائع کی وجہ سے ہو، یا پھر ظالم بادشاہوں کے سامنے بات کرنے کا موقع آئے۔ ربیع بن عامر ایران گئے، رستم نے انہیں اپنے دربار میں بلایا تو اپنی حالت پر گئے، سادہ لباس ہے، ٹوٹی تلوار ہے، اور پھر ماشاءاللہ دربار میں گھسے ہیں، دربار میں گئے ہیں تو سیدھا رستم کے بیٹھنے کی جگہ تھی اس کے پاس چلے گئے۔ رستم نے کہا کہ تم نے شاہی آداب بجا نہیں لائے،
ارے بادشاہ کے پاس آنے کے آداب ہیں، آنے سے پہلے ہمارے قریب ہونے سے پہلے ہم کو سجدہ کرتے اور پھر آ کر ہمارے پاس بٹھاتے۔ حضرت ربیع بن عامر کہتے ہیں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلام سکھایا ہے، ہمیں جو تعلیمات دیے ہیں، اس میں یہی بنیادی تعلیم ہے، پہلی تعلیم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کی یہی پیغام ہے، یہی تعلیم ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کے دوسرے کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا ہم اسی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ تو عجیب و غریب اس پر اثر پڑا اور کہا بھئی تمہارا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ہمارا مقصد تو یہ ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى ربه العباد۔ ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لگانا چاہتے ہیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ پھر فرمایا من ضیق الدنیا الی وسعۃ الآخرہ، لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لاتے ہیں۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور لوگوں کے جو یہ ظلم و ستم کے دین ہے اس سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف ہم رہبری کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عجیب مزاج تھا۔ فرمایا یہ سب کچھ دین کامل ان کی زندگی میں ایسے ہی نہیں آیا، بلکہ انہوں نے دین پر محنت کی، ایمان پر محنت کی، اپنے ایمان کو اس سطح پر بنایا کہ فرمایا دوستو ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حصہ بناتے چلے گیا۔ لیکن افسوس، صدا افسوس، آج بعض قادیانی اور بعض دیگر باطل فرقے جو صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے، ہٹا کر اور فرمایا بھولے بھالے مسلمانوں کے دوستو ایمان پر، اسلام پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، صحابہ کی شان میں غلط روایات بیان کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فاقوں پر فاقے کر رہے ہیں اور یہاں یہ روایت کرنے والے یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں روزانہ تازہ بکری جایا کرتی تھی، جبکہ بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ دو چاند نظر آ جاتے، گھر میں چولہا نہیں سلگتا۔ اس طرح میرے بزرگوں دوستو غلط افکار سے، غلط فکروں سے، غلط عقائد سے ہمارے دل و دماغ پاک ہونا ضروری ہے۔ سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کے بگاڑ کو معاف کر دیتے ہیں، عمل میں بگاڑ آ گیا معاف کر دیتے ہیں، عقیدے کے اندر بگاڑ آ گیا نعوذ باللہ من ذالک، تو فرمایا دوستو اللہ عقیدے کے بگاڑ کو معاف نہیں کرتے۔ ہر چیز کے اندر ایک اہم چیز ہوتی ہے، کوئی گاڑی ہوتی ہے اس کی انجن ہوتی ہے، اب وہ انجن ہی نہیں ہے، ساری گاڑی ماشاءاللہ شو روم میں سجی سجائی کھڑی ہے، اب انجن نہیں ہے تو وہ ڈمی پیس ہے۔ فرمایا بزرگوں دوستو اسی طرح اسلام کے اندر، دین اسلام میں عقیدہ یہ بنیادی چیز ہے، اگر عقیدے کے اندر بگاڑ آ گیا تو دوستو سارے اعمال کے اندر بگاڑ آ جائے گا۔ بہرحال اسی وجہ سے یہ ایک ماشاءاللہ لکھنؤ کے مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم جو بہت ہی بڑے ماشاءاللہ حضرات صحابہ کے مداح ہیں، فرمایا ان کی شہر بنگلور میں آمد ہوئی ہے اور اسی کی مناسبت سے تحفظ ایمان اور عظمت صحابہ کانفرنس ماشاءاللہ منگن پاڑے کے ڈون میں مسجد بلال کے قریب میں کل عصر تا عشاء ماشاءاللہ رکھا گیا ہے۔ اس میں اور بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام ماشاءاللہ اکابر اس میں پہنچ رہے ہیں۔ اب سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ وقت کو نکال کر ان اکابرین کی مجلس میں پہنچ کر اپنے ایمان کو، اعمال کو منور کریں اور پھر اپنے عقائد کی صحیح کرنے کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جو حضرات سنت نے پڑھیں وہ سنت